اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوب خان صاحب کا دور نیا آیا تھا اور اس وقت جہاں پہ رائٹرز گلڈ بنا کے اس ایک پلیٹ فارم کے اوپر نثر نگاروں کو، ادیبوں کو اور شعراء کو اکٹھا کیا گیا، آدم جی والوں سے کہا گیا کہ ایک سالانہ رقم دیا کریں، پھر آدم جی ایوارڈ ہر سال اچھی کتاب پہ اور شاعری اور اس کی کتاب کے اوپر ملتا تھا اور وہ بڑا مقام ہوتا تھا اس کتاب کا، پھر ناول پہ ملتا تھا، تو یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اور یوں ایوب خان صاحب نے جو قلم کار تھے، جو شعراء تھے، جو مطلب معاشرے کا طبقہ ہوتے ہیں نا، ان کی خریداری فرمائی اور خریداری فرما کے ان کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیا۔ بہت کم مزاحمت ہوئی، یعنی ان کے خلاف مزاحمت جو ہے وہ تو 62 کے بعد ہوئی نا، جب وہ آئین دے چکے تھے۔ تو 57 سے لے کے 61 تک تو پائن نے ون سائیڈڈ کام چلایا نا جی۔ یہ ایک پروجیکٹ لانچ ہوا تھا مظفر آباد ریڈیو والا نا، تو وہاں پہ ان سب کو اکٹھا کر کے ہائر کر لیا، ایک ٹرک کے اوپر وہ قائم تھا ریڈیو اسٹیشن بھارت کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو وہاں پہ اکٹھے کیے گئے تھے ان میں میرا جی بھی تھے، میرا خیال انشا بھی تھے شاید، تو یہ لوگ بعد میں پاکستان کے میڈیا پہ چھائے یا پاکستان کے ادبی منظر پہ چھا گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کتابیں چھاپنے کی ان کو سہولت حاصل تھی، اپنا کلام کہنے اور نشر کرنے کی ان کو سہولت حاصل تھی۔ بابا جی اشفاق احمد بھی ان میں شامل تھے، تو اس لیے اب چھوڑیں نا ان باتوں کو۔ لیکن بہرحال اس سے پاکستان کو اردو ادب تو بہت اچھا مل گیا نا۔ تو اس زمانے کے اندر بہت سارے فکرے گھڑے گئے نا، مثلا پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں، یہ ممتاز مفتی صاحب کا فکرہ تھا اور وہ بتاتے ہیں۔ میں ان تمام شخصیات کا بڑا معتقد رہا ہوں اور بہت قریب سے دیکھا ہے ان خداؤں کو اور بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں میں نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے اپنے بچپن سے، یعنی تیسری جماعت کے اندر ہم نے نثر پڑھنی اور لکھنی بڑی روانی کے ساتھ سیکھ لی تھی۔ آج کا تیسری جماعت کا بچہ جو ہے نا وہ ایک فقرہ نہیں لکھ سکتا دس از بال کے علاوہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے سیکھ لی تھی۔ بلکہ ہم نے پنجابی کی جو کتابیں تھیں ان پہ بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس طرح اور بھی پنجابی کی بہت بڑی، میاں محمد بخش صاحب، میں نے وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ہاں پڑھے، میں ان کو سناتا تھا تو مجھے پڑھنا پڑتا تھا۔ میں آ جاتا ہوں اس فکرے کی طرف کہ جناب پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں، اور پھر ممتاز مفتی بتاتے کہ کس طرح سوتے ہوئے ان کی آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے کہ چکا چوند ہو جاتے ہیں، اور پھر نور میں سے پاکستان کے اس کا ہوتا ہے۔ اور اس میں سے ایک فکرہ اس زمانے میں یہ گھڑا گیا کہ وہ وقت جلد آئے گا جب دنیا بھر کے فیصلے پاکستان کرے گا۔ تو خیر ہم 60 کی رہائی والی حالت میں تو نہیں ہے، اس سے بری حالت میں ہی ہے۔ جس وقت ہم نے ان کو پڑھا تو اس وقت ہم تھوڑا غور کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اچھا کیا نیشنلائزیشن کر کے، یہ سارے انڈسٹریلسٹ جو تھے اکڑتے تھے ان سب کو سڑکوں پہ لے آئے، یہ کیا وہ کیا۔ ہم جو تھے بڑے اندر سے انقلابی بنے ہوئے تھے اپنی طرف سے، بعد میں پتہ چلا کہ اپنا بیڑا ہی گرک ہو گیا، اتوں سے اولاق صاحب آ گئے پھر۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے صوفی کے نام کے اوپر واردات ڈالی وہ اسی گروپ کے بنائے ہوئے فکرے جو تھے وہ استعمال کرتے رہے۔ اس لیے میں مطلب کہ قطعاً بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ فکرہ جو ہے صوفی برکت علی انیس صاحب سے منسوب بھی کیا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فکرہ ممتاز مفتی کے گروپ کا تلاش کرتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس وقت امریکہ اور روس کی بڑے ملک تھے نا، ان کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے۔ تو پائی وہ وقت آ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ وقت کیا آیا ہے؟ وہ وقت یہ آیا ہے کہ ایک برطانوی شہری نے ایک آسٹریلین شہری سے ملنے کے لیے آسٹریلیا جانا تھا، کیونکہ آسٹریلین شہری بہت شدید بیمار تھی، اور جناب برطانوی شہری کو آسٹریلیا جانے کی اجازت جو ہے وہ پنجاب کی چیف منسٹر مریم اور نواز شریف نے لے کے دی ہے۔ میرے منہ سے مریم اورنگزیب نکلنے لگا تھا، حالانکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مطلب کہ مریم اورنگزیب ہی ہیں اصل میں پنجاب کی چیف منسٹر، لیکن نہیں، میں بھائی اپنی انکنڈیشنل سپورٹ تو مریم نواز شریف نے کیا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون ہوتی ہیں
ملائکہ بخاری صاحب بہت بڑی ڈرامہ باز خاتون ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے وہ پولیس کا تشدد دکھانے کے لیے آنکھ کے اوپر پٹی باندھی تھی، تو ایک ویڈیو میں ایک آنکھ پہ پٹی باندھی تھی، دوسری ویڈیو میں دوسری آنکھ میں پٹی باندھی ہوئی تھی. یہ وہ والی خاتون ہے اور بہت بد زبان ہے اور انہوں نے بہت گھٹیا خاتون ہے. یہ گھٹیا پن کی تربیت لینے کے لیے برطانیہ گئی تھی اور احتیاطاً شہریت بھی لے لی تھی. پھر یہاں پہ آ کے یہ ایم این اے بن گئی. پوچھنے دسنے والا کوئی نہیں تھا نا، کوئی ہوگا نا رشتہ دار، کوئی سمجھو اعلیٰ جگہ پہ لگا ہوا، تو پھر اس نے کہا ہوگا کہ ہم پی ٹی آئی کو لے کے آ رہے ہیں، آپ اس میں شامل ہو جائیں، آپ کو ایم این اے بنوا دیں گے. تو بنوا دیا انہوں نے. تو یہ وہ خاتون ہے. اب یہ خاتون جو ہے یہ 9 مئی کے حملوں کے اندر بھی ملوث تھی، اس کی ویڈیو اور آڈیو کے ثبوت بھی ہیں. لیکن چونکہ کچھ لوگوں کو سہولت حاصل ہے نا کہ وہ آئیں ایک پریس کانفرنس کریں، ان کے تمام گناہ معاف، تمام وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کریں. سیاست ان میں سے جو زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سیاست ہی چھوڑ دیتے ہیں. چاہے سیاست ہی چھاڑ دو تو جاؤ کار آرام نہ عیاشی کرو، ٹھیک ہے. اور اس سکیم کے تحت جو کلیئرنس سیل لگی ہوئی ہے ہمارے اداروں کی طرف سے، اس کلیئرنس سیل کے تحت اس خاتون نے ایک پریس کانفرنس فرمائی روتے ہوئے، اور پھر سیاست سے برت کا اظہار کر دیا. اگرچہ یہ اگلے دن اپنے پیا کو منانے کے لیے پہنچی وہاں پہ، انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا، اینک کالی لگا کے وہ دوسری طرف دیکھنا شروع ہو گیا. بیچاری روتی رہی، کہیں دائیں بیٹھ کے روئے، کہیں بائیں بیٹھ کے روئے. تو میرا مطلب ہے کہ رونے کے ڈرامے تو بڑے کرنے آتا ہے نا ان کو. تو اس خاتون کی جو کہ برطانوی شہری ہیں، ان کی ہمشیرہ جو ہے وہ آسٹریلین نیشنل ہیں، تو وہ آسٹریلیا میں کہیں بیمار تھیں، آئی سی یو میں تھیں. تو انہوں نے کہیں اپیل کر دی تو مریم نواز شریف صاحبہ کا فوراً مامتا جاگ اٹھی اور انہوں نے انہیں کہا کہ جناب میں آپ کے لیے بات کرتی ہوں. تو ظاہر ہے متعلقہ جگہوں پہ انہوں نے بات کی ہوگی اور ان کا نام ای سی ایل سے نکلوا دیا. اور ماشاءاللہ یوتھیا ہو اور وہ یا یوتھن ہو، وہ آپ کے کسی احسان کے، ہمارے اوپر کوئی ایک احسان کر دے نا تو ہم ساری عمر اس کے احسان مند رہتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب دیکھیے بشیر میمن صاحب نے ہم پہ احسان کیا تھا، ٹھیک ہے، ہم آج بھی ان کے دینے دار ہیں جہاں پہ بھی ہوں گے. حالانکہ احسان سے پہلے والی حرکت بھی انہوں نے فرمائی یا ان کے ادارے نہیں فرمائی تھی ان کی زیر نگرانی نا، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے تھے. ان کے لیے دل میں بڑی محبتیں، احترام ہمیشہ رہے گا کیونکہ انہوں نے احسان کیا تھا. اور ہم نے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ جو نسلی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ احسان کو یاد رکھتے ہیں، وہ احسان کو بھولتے نہیں، ٹھیک. تو اگر کوئی فیور تھی تو اس فیور کو یاد رکھا جاتا. لیکن وہ یوتھڑی کیا، اس نے کہا کہ ایسی تیسی آگے سے اس نے جو بکواس لکھی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی اس ٹویٹ کو کوٹ کر کے، اور وہ لکھی بھی جا کے سنا ہے پاکستان کی جغرافی حدود سے باہر جا کے لکھی ہے، تو اس کو دہرایا نہیں جا سکتے. یہ دہرانا فضول خرچی. مطلب اس نے کہا کہ تو اپنے کول رکھ، اپنی مینو کی لوڑ تیری یہ تے وہ. حالانکہ چلی گئی ہے اس فیور کے نتیجے میں، لیکن اس نے چنگی آگے سے سنائی ہے قانون مجھے یہ حق دیتا ہے، تب لے لو جا کے حق پھر عدالت کے اندر. تمہیں تو ارجنٹلی چاہیے تھا نا. اگر آپ کو 6 دن بعد یا 7 دن بعد یا 5 دن بعد قانون یہ حق دیتا تو پھر وہ اس حق کو چاٹنا تھا آپ نے. اگر آپ کو بر وقت وہ حق نہیں مل سکتا تھا تو بر وقت آپ کو جانے کے لیے سہولت فراہم کی گئی. تو میں نے تو بس یہی کہنا تھا مریم بی بی اور چپ ہو، ٹھیک ہے. وہ میرا مطلب ہے. اور آپ ان سانپوں کو چلیوں سے دودھ پلائیں ہیں، ایسے ایسے کر کے ایسے سانپ کو پکڑ کے ایسے چلیوں سے دودھ پلائیں اور وہ آپ کو سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوندے پاویں چلیاں دودھ پہ آئیے. آپ جتنی مرضی نیکیاں کریں ان کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ اس کا ان تمام نیکیوں کا یا ہمدردیوں کا یہ جواب ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.